الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو سرکار کے ایک دور تھا، کافی عرصہ اپنے زندگی کا وہاں گزارا، وہ تھا آپ کا لاہور انگلش کالج کا دور۔ یہ کالج آپ نے بنایا تھا نابھا روڈ پہ، 6 نابھا روڈ، پرانی نارکلی کے پاس یہ ایک جگہ ہوا کرتی تھی، کسٹم ہاؤس کے بالکل سامنے۔ اور وہ مجید بیکر وہاں پر ایک وہ بڑا مشہور ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مجید بیکر مجھے کیوں یاد ہے۔ اسی لین میں کچھ بلڈنگز، کوئی 8-10 بلڈنگز چھوڑ کر تو لاہور انگلش کالج ہوا کرتا تھا۔ اس دور کی کافی ساری مختلف بیچز جو وہاں پر پڑھ کے نکلتے تھے، ان بیچز کی کئی تصاویر بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں، وہ بھی میں ایسے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی شیئر کروں گا۔ اور کئی اس دور کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ حیات ہیں، ان میں سے ابھی کئی لوگ چلے گئے ہوئے ہیں، رخصت ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ بڑا دور تھا ایک۔ اس دور میں مختلف لوگ بھی اس موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ لاہور انگلش کالج کا بہت بڑا دور تھا جہاں پہ آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ آپ بی اے کو انگلش پڑھایا کرتے تھے، ایف اے کو پڑھایا کرتے تھے، ماسٹرز کو بھی پڑھایا کرتے تھے، اور اسٹوڈنٹس کی ایک کثیر تعداد وہاں پر ہوا کرتی تھی۔ میں اپنے بچپن کے حوالے سے، کیونکہ میری ایج اس وقت کافی چھوٹی تھی، تو تقریباً میرا خیال ہے جی یہ کوئی 80 میں کالج جو تھا جی وہ ختم ہو گیا تھا، اور غالباً یہ 1966 یا 7 میں کالج کا قیام ہوا تھا جی۔ وہ کالج کا کچھ نقشہ اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ ایک چھوٹی سی گلی اندر داخل ہوتی تھی، لیفٹ سائڈ پہ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا آفس ہوا کرتا تھا۔ آفس کے بعد چھوٹا سا ایریا اور پھر ایک چھوٹا کلاس روم ہوا کرتا تھا، اور ایک پھر بڑا ہال ہوا کرتا تھا۔ اور ہال میں مین کلاس یا جو اسٹوڈنٹس تھے، رائٹ سائڈ پر لڑکیاں بیٹھتی تھی، لیفٹ سائڈ پہ لڑکے بیٹھتے تھے، درمیان میں پردے کا اہتمام بھی ہوتا تھا، اور آپ گفتگو فرماتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ اور کیا ماشاءاللہ آپ کی کرشدار آواز اس وقت ہوا کرتی تھی کہ کسی مائک شائک کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، اور ایک پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا جس کے اوپر بچے وہاں پڑھتے تھے۔ پیچھے کچھ ایریا واش روم کا، اور اس کے پیچھے ایک صحن سا ہوا کرتا تھا، خالی جگہ تھی مطلب۔ کلاس روم کے ساتھ ہی بغل سے اوپر لیفٹ سائڈ پہ سیڑھیاں اوپر جاتی تھی، رستے میں ایک سیڑھیوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا جس کو لائبریری کہتے تھے۔ وہاں پہ سرکار کی کتابیں اور لائبریری، ایک پوری پراپر لائبریری بنی ہوتی تھی، اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ بکس ہوا کرتی تھی وہاں پر۔ اس لائبریری کے جو ہیں وہ بہت ساری کتابیں ہمارے پاس رہی بھی ہیں، کچھ میں نے دی بھی ہیں لوگوں کو۔ ان کے اوپر سٹیمپ بھی ہوا کرتی تھی لاہور انگلش کالج کی، اور اس کا وہ ایشو نمبر اور کارڈ شارڈ اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی تھی ساری کی ساری۔ اور اس سے اوپر والے ایریے میں جو تھا وہ رہائش رکھی ہوئی تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ رہائش گلشن روی میں بھی تھی اس وقت، 22 فردوس کالونی میں، اور نابھا روڈ پر بھی جو تھی وہ آپ نے رہائش رکھی ہوئی تھی۔ تو میں گلشن روی بھی رہا کرتا تھا، اور مجھے نابھا روڈ میں بھی یاد ہے کہ والدہ کے ساتھ میں وہاں پر بھی کچھ عرصہ رہا ہوں۔ اور مجھے بڑی اچھی طرح اس لیے یاد ہے کہ وہاں پر ایک سرکار کا ایک خادم ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا شاہ ولی، حیات ابھی خوشاب میں آج کل۔ تو شاہ ولی کے ساتھ جو ہے وہ میں نے جی اکثر اس کو پکڑ کے تو میں لے جاتا تھا، وہ مجید بیکرز، تو وہاں سے وہ میں بسکٹ لے آتا تھا۔ بل شل کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں ہوتا تھا، تو میں جا کے وہ اپنی شوق سے وہ بسکٹس وغیرہ لے کے آیا کرتا تھا۔
لاہور انگلش کالج میں صبح سے لے کر تو رات گئے تک کی مصروفیات ہوا کرتی تھی، لیکن درمیان میں صرف وہی ٹائم جو میں نے پہلے ایک وہ ویڈیو میں بتایا کہ سرکار جو ہے دوپہر کے کھانے کے بعد 1-2 گھنٹے کے لیے آرام ضرور کیا کرتے تھے، تو اس وقت بھی آپ 1-2 گھنٹے کے لیے دوپہر میں جو تھا وہ یوں سمجھ لیں ظہر کے بعد سے عصر تک یا عصر کے قریب تک آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ جب کالج کا وہ کوئی کیسیس اس وقت مجھے یاد ہے کچھ بن گیا تھا تو کالج چھوڑنا پڑا، تو کالج چھوڑا تو سارا سامان جو تھا نا وہ اٹھا کے ہم لوگ گلشن ابھی 22 فردوس کالونی میں آ گئے۔ وہاں پر بھی ایک کافی بڑا سا ایک ہال ہوا کرتا تھا، وہاں پر کرسیاں سٹیل کی کرسیاں تھیں سرخ سے رنگ کی، ان کو کلاس روم کی شکل دے دی گئی اور ٹیبل سرکار کا آ گیا، کرسی رکھ لی گئی کہ یہاں پہ بٹھا کے بچوں کو پڑھایا جائے گا۔ گھر کی جو 22 فردوس کالونی کی جو باہر کی دیوار تھی، یوں سمجھ لیں کہ اگر وہ مکان کا ہمارا فرنٹ تھا 50 فٹ، تو وہ تقریباً 30 فٹ کا مجھے یاد ہے بورڈ، ایک بہت بڑا بورڈ جو تھا نا وہ لگایا گیا، لاہور انگلش کالج۔ گھر کا فون نمبر ہوا کرتا تھا 415331، وہ بھی اس کے اوپر لکھا گیا۔ تو یہ ابھی بورڈ ایک آدھ دن ہوا لگا تھا، تو ابھی کلاسز بھی نہیں شروع ہوئی تھی، لوگ بھی نہیں آنے شروع ہوئے تھے، تو ایک رات کو بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ بھی ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بہت زور کا نا طوفان آیا جی، بارش اور آندھی اور بہت تیز طوفان، وہ وسلز والی جو سیٹیاں نہیں وہ جو بنتی تھی نا اس دور میں کہ جی اتنا زور کا طوفان آیا اور کھڑکیاں بج رہی ہیں اور آوازیں آ رہی ہیں، بڑی ہاریبل تھا وہ۔ اس طوفان میں ہم لوگ ہال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو جو باہر بورڈ لگا ہوا تھا وہ اس کے ٹوٹنے کی بھی آوازیں آنی شروع ہوئی کہ وہ بورڈ جو تھا نا وہ ٹوٹ رہا تھا۔ بہرحال ہم لوگ باہر نہیں نکلے، بیٹھے رہے، تو جب صبح اٹھے تو وہ اس بورڈ کا بالکل کلا کما ہو گیا ہوا تھا، یعنی کہ جو وہ سائن بورڈ اتنا بڑا جو 30 فٹ کا لگایا تھا اور 4-5 فٹ اونچا تھا، وہ اس قابل بھی نہیں رہ گیا تھا کہ اس کی ریپیئر کروائی جا سکے، بالکل ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہوا تو سرکار نے کہا کہ کچھ اللہ کی مرضی ہے اس میں، کہ اب میرا خیال ہے کہ مجھے لاہور انگلش کالج کو بند کر دینا چاہیے۔ تو وہ آپ نے دیٹ واز دا ڈے، آپ نے اس کو اللہ کی مرضی سمجھا اور لاہور انگلش کالج کا پھر اس روز اختتام ہو گیا۔ تو وہ کالج کو پھر آپ نے کنٹینیو نہیں کیا، لیکن وہیں پر پھر 22 فردوس کالونی میں ہی محفل کا بھی آغاز ہو گیا، گفتگو بھی شروع ہو گئی، اور پھر ہم نے سرکار نے وہاں پہ ایک سکول بنایا تھا جی، اس سکول کا نام تھا واصف آئیڈیل سکول۔ وہ سکول بھی تقریباً کوئی 6-7 سال کے قریب وہ سکول رننگ میں رہا ہے، اور بڑی اس کی اچھی ریپو ہو چکی ہوئی تھی۔ میں بھی ان دنوں میں ایف اے کر چکا ہوا تھا، تو مجھے بھی درمیان میں وہ موقع دیا گیا کہ میں بھی کچھ بچوں کی انگلش کی کلاس لیا کرتا تھا وہاں پہ۔ تو ایسے ہی مجھے بس شوق تھا، تو مجھے کہا کہ یہ کورس کو تیار کرو اور تم بھی پڑھایا کرو، کلاس ہے تو میں پھر وہاں پہ جایا کرتا تھا۔ لیکن 6-7 سال کے بعد وہ جو واصف آئیڈیل سکول تھا اس کو پھر آپ نے بند کر دیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ علاقے کے جو لوگ تھے اور جو اسکول میں جن کے بچے پڑھتے رہے، انہوں نے سب نے آ کے بہت اصرار کیا آپ سے کہ آپ اسکول کو جاری رکھیں کسی طریقے سے، یہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ پھر آپ اسکول سے بھی آپ نے پھر ختم کر دیا، اور وہ چونکہ اس وقت محافل کا اور ملاقاتوں کا اتنا زیادہ وہ شروع ہو چکا ہوا تھا معاملہ کہ پھر اسکول کو توجہ دینی جو تھی نا اتنی پھر وہ آسان نہیں رہ گئی ہوئی تھی، مشکل ہو گیا تھا۔ تو وہ اسکول جو تھا نا پھر ہم نے وہ بھی ختم کر دیا۔ تو یہ جو میں نے جو اپنے آخری وقت تک جو میں نے سرکار کی زندگی کو جو دیکھا، ایک انتہائی شفیق ٹیچر کے حوالے سے میں نے آپ کو دیکھا،
آپ کا انداز جو تھا وہ بہت ہی خوبصورت انداز تھا، اور آپ اس سائیکی کو سمجھتے تھے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کس حد تک فرینکنس جائز ہے، اور کس حد تک اس کو رکھنا ہے کہ وہ اپنی بات بھی کنوے کر سکے اپنے ٹیچر کے ساتھ، اس کے اندر یہ جھجک نہ ہو کہ مجھے بات کرنا مشکل ہو رہی ہے، تو وہ بات بھی کر سکتا تھا، لیکن ایک جو ادب کا دائرہ تھا وہ اس کو بھی وہاں تک رکھا گیا تھا کہ استاد کی بے ادبی کا حوالہ بھی درمیان میں نہ ہو۔ تو یہ ایک خاص جو تھا شعبہ آپ کا وہ نظر آتا رہا مجھے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے رکھا ہوا ہے اور کس طرح سے کرتے تھے۔ آپ اکثر، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم گاڑی میں کہیں جا رہے تھے تو ٹائروں والی دکان کے پاس سے کہیں گزرے، تو ایک بچہ، اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ٹائروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، پنکچر لگا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے، تو آپ نے وہ بچے کو دیکھا نا، تو آپ نے کہا کہ کتنے سارے بچے ہیں کہ جو صرف استاد کی مار کی وجہ سے پڑھتے نہیں ہیں، کہ یہ پوچھا جائے گا شاید ان سے بھی کبھی کہ جو استاد اتنی سختی اور ہاتھ اٹھانا اور بچوں کو مارنا اس حد تک جاہلانہ انداز میں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے معاملات ہوتے دیکھے ہیں۔ میں نے کئی ایسے اساتذہ دیکھے ہیں کہ جن کی مار کی جو تھا نا وہ ڈر ہوا کرتا تھا، عزت نہیں ہوتی تھی، مار کا ڈر ہوا کرتا تھا کہ استاد مارے گا وہ، لیکن ایسے جو ہے نا وہ تعلیم یا علم جو ہے وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ تو وہ آپ کہتے تھے کہ یہ جو بچے ہیں یہ استاد ان کو اچھا نہیں ملا، ان کو استاد کی مار پڑی اور یہ اسکول چھوڑ کے بھاگ گئے اور آگے پڑھ نہیں سکے۔ تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ استاد بھی آج اس جگہ پر نہیں اس طرح سے کھڑا ہوا۔ اب تو خیر میں دیکھتا ہوں کافی بہتر ہو گیا، لیکن درمیان میں ایک دور ایسا آیا تھا کہ واقعی یہ سرکاری اسکولوں میں، میں خود سرکاری اسکول کا پڑھا ہوں، تو سرکاری اسکولوں میں جو ہے وہ بچوں کو میں نے استاد ہاکی سے میں نے مارتے دیکھا ہوا ہے جی، اور وہ بینت والی ایک چھڑی ہوتی تھی جس کے اوپر ٹیپ بھی لگی ہوتی تھی، اور وہ اتنی زور سے وہ چھڑی مارتا تھا کہ کئی دن جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر جو وہ نیل ختم نہیں ہوتے تھے، درد ہوتی رہتی تھی، لکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو استاد آپ نے ایک اچھا اور قابل استاد کیسے ہوتا ہے یہ بن کے بھی دکھایا، اور اس کے بارے میں پھر آپ نے لوگوں کو گائیڈ بھی کیا۔ ایک محفل تھی، اس محفل میں ایک خاتون تھی، پرنسپل تھی، تو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ جی بچے نا قابو نہیں آتے اگر ان کو جو ہے نا وہ پھینٹی نہ لگائی جائے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو یہ ابھی بات کہہ دی ہے، یہ دوبارہ بات نہ کہنا، کیونکہ جب استاد بچے کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنی شکست کا اعلان کرتا ہے کہ میرا پیشنس لیول ختم ہو گیا ہے اور میں نے اب تمہاری ٹھکائی کرنی ہے، کیونکہ اب میری زبان جو ہے وہ تمہیں کنونس نہیں کر سکتی، لہٰذا میرے ہاتھ تمہیں اب کنونس کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ استاد کی جو ہے نا یہ شکست ہے کہ وہ بچے کو جب مارنا شروع کر دے، اس کے ہاتھ چلنا شروع ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا دماغ اور اس کی زبان جو ہے وہ نہیں چل رہے، لہٰذا اب اس کے ہاتھ چل رہے ہیں۔ کنونسنگ پاور جو ہے وہ استاد کی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ استاد کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کر سکے، کیونکہ میرے والد محترم جو تھے وہ استاد بھی رہے، اور جو اپنے بچوں کے ساتھ پھر جو ان کی تربیت کا حوالہ رہا وہ بالکل ایسے ہی رہا کہ ہم لوگ اتنے فرینک تھے کہ ہم اپنی بات دل کھول کے کر لیتے تھے آپ کے ساتھ، اور ہمارے اندر اتنا ادب بھی موجود تھا کہ اس بات سے بھی ہم لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں میری کوئی ایسی بات سرکار کو پتہ نہ لگ جائے جس سے وہ برا محسوس کرے۔ تو یہ ادب کا اور فرینکنس کا جو لیول ہے یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ مینٹین کیا جائے۔ کرن سورج میں سرکار نے اس کا ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتی، اور ہماری اولاد ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے اور ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔